اس کا گلاس ابھی آدھا ہوا تھا۔ وہ گلاس ہاتھ میں تھامے آنند پال کی میز کی طرف بڑھا۔ کیلاش اس وقت ان کے ساتھ برج کھیل رہا تھا۔ کئی جاننے والوں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ انہیں نظر انداز کرتا ہوا آنند پال کی میز کی طرف بڑھتا رہا۔ ہیلو مسٹر پروہت کمار، آؤ بیٹھو۔ آنند پال نے خوش اخلاقی سے مسکراتے ہوئے اسے قریب کرسی پر بیٹھنے کی دعوت دی لیکن اس کی نگاہیں کیلاش پر جمی ہوئی تھیں۔ کیلاش نے اس کا غیر معمولی رویہ محسوس کر کے تاش کے پتے میز پر رکھ دیے اور الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اچانک پروہت کمار نے گلاس میں بچی ہوئی شراب کیلاش کے چہرے پر پھینک دی۔ پورے حال میں گہرا سکوت طاری ہو گیا، ہر کوئی بھونچکا سا ہو گیا۔ ہر شخص اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب ہوش میں نہیں ہے؟ آنند پال نے نروس ہو کے کہا۔ سر میں پوری طرح ہوش و حواس میں ہوں۔ کوئی شخص ان کے سر پر پانی ڈال کے انہیں ہوش میں لائے۔ آنند پال نے اونچی آواز میں کہا۔ ان کی آواز مرتعش تھی۔ کسی نے اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ پروہت کمار کا چہرہ قہر و غضب کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ کسی کو اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ سب اپنی اپنی جگہ بت بنے ہوئے تھے۔ اگر کسی نے یہ حرکت کی تو اسے مجھ سے لڑنا پڑے گا۔ وہ گر جا۔ لیکن کیوں؟ آنند پال نے بے بسی سے دریافت کیا۔ آپ اس کی وجہ جانتے ہیں کہ یہ کمینہ شخص ہر آدھے گھنٹے کے بعد یہاں سے اٹھ کر میری بیوی سے ملنے باہر جاتا ہے۔ وہ باہر گولف کورس میں کھڑی ہے۔ سب کو معلوم ہے اور ہر شخص جانتا کہ پچھلی جمعرات کو وہ میٹنگ شریک نہیں ہوا تھا۔ اس دن یہ میری بیوی سے میرے گھر میں محبت کے عہد و پیمان کر رہا تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو پروہت کمار۔ تمہیں خود معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ مجھے بھی غصہ آ سکتا ہے۔ اس الزام پر پہلی بار کیلاش نے زبان کھولی۔ پروہت کمار نے خالی گلاس بڑی احتیاط سے میز پر رکھا، پھر بڑی پھرتی سے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تھپڑ کی آواز گولی کی طرح حال میں گونج گئی۔ آیا غصہ؟ کھڑے ہو جاؤ، میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ کیلاش کوئی جواب دینے سے پہلے جھجکا۔ اس نے پہلے آنند پال کی طرف دیکھا۔ وہ کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ ہین تم سے نہیں لڑوں گا پروہت، اس نے فیصلہ کن انداز سے کہا۔ تم اس وقت ہوش میں نہیں ہو۔ تم نے اس وقت بہت زیادہ شراب پی رکھی ہے۔ آنند پال نے اسے پھر ایک مرتبہ سمجھایا۔ ہوش میں ایو مسٹر پروہت کمار۔ خاموش۔ پروہت کمار ہذیانی انداز میں چلایا۔ اس کی نظریں اب بھی کیلاش پر جمی ہوئی تھیں۔ اس نے آنند پال اسے کہا، اب بیچ میں دخل مت دیں مسٹر پروہت کمار، میں تمہیں اسی وقت ملازمت سے نکالتا ہوں۔ آنند پال کی آواز کانپ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے آنند پال کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ کیلاش اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا۔ کیلاش کو دیکھنے کے لیے اسے اپنا چہرہ اوپر اٹھانا پڑا لیکن وہ اب بھی اپنی جگہ دلیری سے سینہ تانے کھڑا تھا۔ دف ہو جاؤ چو ہے، کیلاش نے نفرت بھری آواز میں کہا۔ چلا جا یہاں سے، مجھے تجھ پر ترس آتا ہے، ورنہ ایک گیونسا تیری کھوپڑی کے ٹکڑے کر دے گا۔ پروہت کمار نے اپنے اندر ایک عجیب جذباتی طوفان اٹھتا محسوس کیا۔ یہ تجربہ اس کے لیے نیا تھا۔ یہ مثالی جرأت اور حوصلے کا جذبہ جو اس کا وجود پتھر کی طرح ٹھوس بنا رہا تھا۔ اس نے اپنی رگوں میں خود اعتمادی کی نئی لہر محسوس کی۔ کیلاش، تمہیں ہر قیمت پر مجھ سے لڑنا ہوگا، پروہت کمار نے غراتے ہوئے کہا۔ تم زندہ رہو گے آمے۔ جملہ مکمل کرنے سے پہلے ہی اس نے پوری قوت سے کیلاش کے منہ کی طرف گیونسا گھمایا۔ اس گھونسے کے پیچھے نفرت، غصے اور جوش کی بھرپور قوت موجود تھی لیکن یہ قوت اس کی جسمانی قوت سے کم تھی۔ کیلاش نے کسی ماہر باکسر کی طرح اس کا گیونسا اپنے ہاتھ پر روکا اور اس پر جوابی حملہ کیا۔ اس نے کیلاش کا گیونسا اپنی طرف آتے دیکھا لیکن اسے مخالف کا گیونسا روکنا نہیں آتا تھا۔ اسے اپنے ذہن میں بجلی کونتی محسوس ہوئی۔ آنکھوں کے سامنے نیلے پیلے شرارے الفاڑتی نظر آئے۔ دوسرے ہی لمحے اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا۔ جب پروہت کمار کو ہوش آیا تو اس نے خود کو اپنی خواب گاہ میں پایا۔
خوابگاہ کی روشنی گل تھی، اس کے جبڑوں میں شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، ہر ٹیس پر اس کا پورا جسم ہل جاتا تھا۔ اس نے اندھیرے میں اپنے چہرے پر انگلیاں پھیریں، نچلا حصہ سوجا ہوا تھا۔ اس نے دانتوں کے بارے میں سوچا لیکن وہ اس طرف سے اپنا اطمینان نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس کی انگلی کا ہلکا لمس ٹیس کی شدت میں اضافہ کر دیتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے خاموشی سے بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ اس کا جسم ساکت تھا، صرف ذہن بیدار تھا اور سارے جسم میں درد کی شدید لہر دوڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم احمق ہو، پاگل ہو، تم دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہو۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو حالات سے سمجھوتا کر سکتے تھے۔ آخر دنیا میں دوسرے مرد بھی تو ہیں، دوسروں کی بیویاں بے وفا ہوتی ہیں لیکن وہ تمہاری طرح گدھے نہیں ہوتے ہیں۔ وہ نوکری سے نکالے نہیں جاتے، وہ خود کو اور بیویوں کو تماشا نہیں بناتے۔ مادھوری خوابگاہ میں داخل ہو کر تیز لہجے میں بولی۔ ہاں، پروہت کمار نے دل ہی دل میں اعتراف کیا۔ دوسرے مرد بھی حالات سے سمجھوتا کر لگتے ہیں، کاش میں بھی سمجھوتا کر لیتا۔ تم خود نہ صرف برباد ہوئے بلکہ مجھے بھی برباد کر دیا۔ مادھوری برافروختہ ہو کر بولی۔ کیلاش نے مجھے بعد میں سب کچھ بتا دیا، ہر طرف اس کا چرچا ہے، بالکل تمہاری وجہ سے۔ شاید تمہارا یہی مقصد تھا، تم اسے مجھ سے داور رکھنا چاہتے تھے لیکن تم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکو گے پروہت۔ میں جا رہی ہوں۔ مادھوری چلی گئی، وہ اسے الوداع بھی نہ کہہ سکا۔ وہ اس کے پرشکو سراپا کو حسرت سے دیکھتا رہا۔ کلب میں جتنی بھی عورتیں آتی تھیں ان میں ایک بھی اس کی ثانی نہیں تھی، اس لیے تو کیلاش نے اس طرف متوجہ ہو کر تعلقات استوار کر لیے تھے۔ اسے مادھوری کو کھو دینے کا کوئی ڈاکے صدمہ اور پچھتاوا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ کیلاش کی زندگی سے بھی نکل گئی تھی۔ کیلاش کو اور بھی حسین صورت مل سکتی تھی لیکن مادھوری جیسی نہیں۔ 2 ہفتے بعد جب وہ ہفتے کی رات کلب میں داخل ہوا تو اس کی آمد غیر متوقع تھی، جو کوئی بھی محسوس نہ کر سکا۔ وہ بڑی خاموشی سے اندر داخل ہوا تھا، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ کیلاش کاؤنٹر پر اگروال بوڑے کی نوجوان بیوی نندا کے ساتھ بیٹھا تھا جو نہایت حسین تھی۔ وہ خاموشی سے کیلاش کے قریب جا کھڑا ہوا۔ کیلاش اسے دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ سفید پڑتا چلا گیا۔ ہیلو پروہت، اس نے رسمی انداز سے کہا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اب تم اس کلب کے ممبر نہیں رہے، میں تمہارا مہمان ہوں، پروہت کمار نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ لوگ غیر محسوس انداز سے ان کے گرد جمع ہو رہے تھے۔ کیلاش کچھ سہما ہوا سا نظر آیا تھا، وہ شاید اندر ہی اندر خوف زدہ سا تھا۔ ٹھیک ہے پروہت، تم میرے بھائی ہو، اس نے زبردستی ہنسنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، کیا پینا پسند کرو گے؟ کیلاش، تم میرے لیے کچھ منگوانے کی کوشش مت کرنا، اگر تم نے شراب منگوائی تو میں دوبارہ تمہارے منہ پر پھینک دوں گا۔ کیلاش نے نروس ہوتے چاروں طرف کھڑے ہوئے لوگوں کی طرف دیکھا، پھر اطمینان سے پوچھا، پھر تم کیا چاہتے ہو؟ میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں۔ تمہاری یہ خواہش گزشتہ ہفتے پوری کر دی تھی، تم میرا ایک گیونسا برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ کیا اتنا سبق کافی نہیں ہے؟ نہیں، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا کیلاش، ہم دونوں میں سے کوئی ایک زندہ رہے گا۔ تم پاگل ہو؟ کیلاش نے مجمع کو مخاطب کیا۔ یہ پاگل ہے؟ کیلاش، ہو سکتا ہے کہ تمہارا خیال درست ہو، مادھوری مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہے، تمہیں نہیں معلوم کہ میں اس سے کتنی محبت کرتا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے تھے، ہم دونوں کی زندگی بڑے سکون اور خوابناک گزر رہی تھی جسے تم نے برباد کر دیا۔ بہت کم بیویاں اپنے شوہروں سے ایسی جذباتی محبت کرتی ہیں۔ کیلاش نے مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے یہ سوان کر بہت ہی افسوس ہوا پروہت، یقین کرو وہ میرے پاس نہیں آئے، اس بات کا تو مجھے دکھ ہے، پروہت کمار نے کہا۔ اگر تم اس سے شادی کر لیتے تو مجھے کوئی شکایت نہ ہوتی، لیکن تم میں اتنی شائستگی کہاں کہ جب وہ مجھے چھوڑ رہی تھی تو تم کم از کم اسے اپنا لیتے، کم از کم وہ سکھی تو رہتی۔
نہ جانے اب وہ کہاں بھٹک رہی ہوگی، کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کہاں گئی، نہ معلوم وہ کیا کر بیٹھے۔ پروہت، مجھے بے حد افسوس ہے، کیلاش نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ اس سے متاثر نظر آ رہا تھا۔ خالی افسوس کے اظہار سے کچھ نہیں ہوگا۔ تم 2 زندگیاں تباہ کر کے اپنی جان چھڑا نہیں سکتے۔ تم نے اور بھی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ تم تو اگروال کا گھر بھی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ بہرحال تمہیں مجھ سے لڑنا ہی ہوگا کیلاش۔ کیلاش کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ اسے ایسا لگا جیسے پروہت کمار نے اسے اور نندا کو بے لباس کر دیا ہو۔ پروہت کمار نے جو ان دونوں کے بارے میں بتایا تھا وہ غلط نہیں تھا۔ اس نے ارد گرد اس طرح سے نظر ڈالی جیسے کسی مددگار کی تلاش میں ہو۔ میں اب تم سے کسی قیمت پر نہیں لڑوں گا، کیلاش نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا۔ کاش میں نے تمہیں گیونسا نہ مارا ہوتا جس کا مجھے اب تک افسوس ہے۔ اب دوسری دفعہ تم سے مقابلہ ہوگا تو وہ قتل ہوگا۔ میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ میں جسامت میں تم سے دگنا ہوں۔ ہماری لڑائی کسی طرح مناسب نہیں ہوگی۔ کوئی مقابلہ نہیں ہے میرا اور تمہارا۔ پروہت کمار نے سنجیدگی سے اس بات میں سر ہلایا۔ درست کہا، واقعی ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ پھر یہ خیال دل سے نکال دو پروہت۔ بھول جاؤ سب کچھ۔ میں تم سے لڑ نہیں سکتا، لیکن لڑنے اور مقابلہ کرنے کے دوسرے طریقے بھی تو ہیں جن میں جسمانی قوت کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ کیلاش نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، اچانک اس کا چہرہ زرد پڑنے لگا۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسے پروہت کمار کی بات کی تہ میں پہنچنے کے لیے ذرا دیر لگ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھلکنے لگا۔ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ ہم لڑنے کے لیے کوئی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ کچھ ہتھیار ایسے ہوتے ہیں جن کے استعمال کے لیے جسمانی قوت تنتوش کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ میں ہتھیاروں کا انتخاب بھی تم پر چھوڑتا ہوں۔ تمہاری مراد ڈوئل سے، جو یورپ امریکہ میں لڑی جاتی ہے، جس میں 2 حریف کسی چیز کے حصول کے لیے آپس میں مقابلہ۔ ہاں پر پروہت کمار نے اسے بات پوری کرنے دی۔ اف پروہت، تم پاگل ہو گئے۔ اب وہاں بھی کون ڈوئل لڑتا ہے؟ اس کے علاوہ یہ غیر قانونی بھی ہے۔ ایک شادی شدہ عورت کی عزت کو داغدار کرنا بھی تو غیر قانونی ہے۔ ہوگا، مگر میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ ہاں بھلا تم مجھے قتل کرنا کیوں چاہو گے؟ تم تو صرف میرا گھر تباہ کرنا چاہتے تھے، میری زندگی برباد کرنا چاہتے تھے جو تم نے کر دی۔ نہیں، یہ میرا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ تمہارا ارادہ نہیں تھا لیکن تم نے یہ کیا۔ اب تمہیں اس کے نتائج بھی بھگتنا چاہیے۔ اس نے کیلاش کے معنی پر تھپڑ جڑ دیا۔ کیلاش کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کاؤنٹر کا کنارہ پکڑ لیا اور خود پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ لے جاؤ اسے یہاں سے، لے جاؤ، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گا، کیلاش چیخنے لگا۔ کلب کے ملازموں نے فوراً آگے بڑھ کر پروہت کمار کو قابو میں کر لیا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ میں مسٹر کیلاش سے بات کرنا چاہتا ہوں، پروہت کمار نے کہا اور ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے کیلاش کی آمد کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بہت پرسکون نظر آیا تھا۔ ہیلو، میں کیلاش بول رہا ہوں، دوسری طرف سے آواز آئے۔ میں پروہت کمار ہوں، پہچان گئے؟ دوسری طرف سے خاموشی چھا گئی، جیسے وہ سوچ رہا ہو کہ ٹیلی فون بند کر بڑھئے گفتگو جاری رکھے۔ تم اس وقت ایک تقریب میں شریک ہو کیلاش؟ اس نے کہا۔ ہاں، میں ایک تقریب میں شریک ہوں۔ کیا تم اس وقت میرے ہاں آنا پسند کرو گے؟ اس لیے ہندوستانی ڈوئل لڑنے کے لیے؟ سنو پروہت، پہلے میری بات سن لو۔ تو گویا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے مہمانوں کو تمہارے بزدل ہونے کا علم ہو۔ سنو، اگر تم لڑنے سے انکار کرتے رہو گے تو 2-1 روز شہر کے بچے کی زبان پر تمہاری بزدلی کے چرچے ہوں گے۔ دوسری طرف ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں بعد کیلاش کی تھکی تھکی آواز سنائی دی۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟
मैं तुमसे लड़ना चाहता हूं बस। हथियारों का फैसला भी तुम्हें करना है। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अब मेरे सामने इसके सिवा कोई रास्ता नहीं रहा कि मैं वाकई तुमसे मुकाबला करूं। ठीक है, ये बताओ कि तुम कौन सा हथियार पसंद करते हो, किस जगह मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। रोहित कुमार को हथियार के बारे में कोई तजुर्बा नहीं था और न ही मालूमात थीं। इसके इल्म में था कि कैलाश को शिकार शौक था। वो 2 बरस एक राइफल क्लब में उसका मेंबर रहा था और निशाना लेने में माहिर था। इसकी ऐन तवक्को के मुताबिक कैलाश ने रिवॉल्वर का इंतखाब किया और पुरोहित कुमार को अपने फ्लैट की इमारत की छत पर आने की दावत दी। वो 9वीं मंजिल के एक फ्लैट में रहता था। पुरोहित कुमार ने जब 2 बद्दू मुकाबले के लिए जगह का नाम सुना तो फौरन इसका मतलब समझ गया। कैलाश की सोच इसके लिए खुली किताब की मानिंद थी। कैलाश ने मुकाबले के लिए अपने फ्लैट की छत का इंतखाब किया था। इसे गालिबन अपनी जीत का यकीन था ताकि पुलिस को बयान दे सके कि पुरोहित कुमारा से कत्ल करने के इरादे से इसके फ्लैट पर आया था। इसने अपने दिफा में इसको कत्ल कर दिया। रात 11 बजे जब पुरोहित कुमार ने दरवाज़ा खोलकर छत पर कदम रखा तो उसके दिल में खौफ का शायबा तक ना था। आखिर वो मौत से क्यों डरता? मौत से वो लोग डरते हैं जिन्हें किसी अजीज चीज के छन जाने का अंदेशा होता है या कोई चीज हासिल करने की आरजू होती है। खोने के लिए इसके पास कुछ न था और न पाने की कोई आरजू थी। वो मुकाबले के नताइज से बेपरवाह था। हार जीत और जिंदगी की इसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं थी। हाँ, कैलाश अलबत्ता मुकाबले के नताइज से फिक्रमंद था। इसके सामने ताबनाक मुस्तकबिल और खूबसूरत औरतें थीं। जीत पर तारीकी थी। ऊपर तारों भरा आसमान किसी शामियाने की तरह नजर आता था और हर तरफ में गहरा सुकूत तारी था। उसने गौर से नजरें दौड़ाएं और तारीक गोशों में झांकने की कोशिश की, लेकिन इसे कैलाश कहीं नजर न आया। कहीं कैलाश ने आखिर वक्त में अपना इरादा तो तब्दील नहीं कर दिया। वो एहतियात से कदम अलिफाटता हुआ छत के बीचों बीच आकर रुक गया। वहीं उन्हें दूबदू मुकाबले के अलिफासूलों के मुताबिक आखिरी बार मुसाफहा करके एक दूसरे की पुश्त से पुश्त मिला के और अपने अपने रिवॉल्वर फिजा में बुलंद करके मुखालिफ समतों में 10-10 कदम आगे बढ़ना था। आखिरी कदम रखते ही फुर्ती से घूम के एक दूसरे पर गोली चिल्लाना थी। रोहित कुमार ने कान लगाकर आहट लेने की कोशिश की। 9वीं मंजिल के नीचे सड़क पर ट्रैफिक की धीमी आवाजें सुनाई दें। छत पर हवाओं की सरसराहट थी। उसने गैर यकीनी अंदाज में कलाई की घड़ी आंखों के करीब ला के वक्त देखा। 11:02 हो रहे थे। ठीक इस वक्त एक जबरदस्त झटके ने इसके कदम उखाड़ दिए। गोली उसके दाहिने कंधे पर लगी थी, दूसरी गोली उसकी पसलियों में और तीसरी इसके सर से गुजर गई, क्योंकि इस वक्त वो फर्श पर गिर रहा था। कैलाश का निशाना बहुत अच्छा था। इतनी तारीकी और इतने फासले के बावजूद उसकी दोनों गोलियां खता नहीं गईं। वो लिफ्ट की छत पर आहनी पिंजरे के अंदर बैठा गोलियां चला रहा था। रोहित कुमार का जहन तारीकियों में डूबता चला गया। हर तरफ तारीकी थी। उसने गर्दन अलिफाटे कर कैलाश की तरफ देखने कोशिश की, फिर उसके लबों पर एक आसूदा मुस्कुराहट फैली और आत्मा निकल जाने के बाद फातिहाना अंदाज में इसके होंठों पर मुंजमद हो गए। वो मुझे कत्ल करने आया था, इंस्पेक्टर प्रकाश। वो इंस्पेक्टर से मुखातिब था। इंस्पेक्टर छत पर पुरोहित कुमार की लाश के करीब अकड़ों बैठा था। एक ताकतवर टार्च की रोशनी में उसकी जेबों की तलाशी ले रहा था। उसने मुझे रिवॉल्वर दाल खाकर छत पर आने का हुक्म दिया। वो मुझे छत से धक्का देकर हलाक करना चाहता था। उसने कई बार दर्जनों लोगों की मौजूदगी में मुझे कत्ल की धमकियां दी थीं, इसलिए मैं हर वक्त अपने पास रिवॉल्वर रखने लगा। आज खुशकिस्मती से रिवॉल्वर मेरी जेब में था। मुझे मजबूरना महज अपनी जान बचाने के लिए इस पर गोली चिल्लाना पड़ी। अब किसी से भी पूछ ले। बीवी के चले जाने की वजह से इसका ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया था। वो बिल्कुल पागल हो गया था। आखिर तुम क्या कहना चाहते हो मिस्टर? इंस्पेक्टर ने इसकी बात काटते हुए करख्त लहजे में कहा। ये कमजोर सा आदमी, तुमने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। इसके पास रिवॉल्वर तो दरकनार चाकू तक नहीं है। ये सुनकर कैलाश सन्नाटे में आ गया। वो पुरोहित कुमार के लगाए हुए फंदे में फंस चुका था।